اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے ملتے تو کیسے گفتگو کیا کرتے تھے۔ قال قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھ سے بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیسے گفتگو کرتے تھے ذرا بیان فرمائیے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، تو انہوں نے یوں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غمگین رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غمگین رہتے تھے۔ اب یہ ذرا دیکھیے، سوال گفتگو کے بارے میں تھا، سوال کیا گیا کہ آپ گفتگو کہتے، لیکن جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے شروع کیا گیا ہے کہ آپ اکثر خاموش رہتے تھے، غمگین رہتے تھے۔ یہ اصل میں ایک انداز محبت ہے۔ انسان محبوب کا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہے، اس کی باتیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ گفتگو کیسے کرتے تھے تو انہوں نے گفتگو سے پہلے آپ کی چپ رہنے کی کیفیت سے جو ہے وہ معاملے کو بیان کیا۔ دوسری بات یہ کہ آپ اکثر غمگین رہتے تھے۔ یہ غمگین یا یہ حزن اور رنج و ملال مراد نہیں ہے جو دنیا میں کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ اس سے تو روکا گیا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی دعا مانگی ہے۔ حزن سے مراد وہ فکر مندی ہے جو مستقبل میں بڑے بڑے امور کے اہتمام اور بالخصوص آخرت کے احوال اور خوفناکی کے خیال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ حزن ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میری امت کا کیا بنے گا، امتی امتی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے غم کی وجہ سے غمگین رہا کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ غم آپ پر پے در پہ آیا کرتے تھے، پے در پہ آیا کرتے تھے۔ مثلا بچپن میں یتیم ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین مشکل دور میں جناب ابو طالب کا اور سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو جانا، مشرکین کی طرف سے صاحبزادیوں کو قبل رخصتی طلاق دلوانا، بیٹوں کا انتقال ہو جانا اور اس پر دشمنوں کا شادیانے بجانا، زبانی اور بعض اوقات جسمانی تشدد بھی کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اپنے پیاروں کو آزمانا اللہ کی سنت ہے۔ دنیا میں دکھ آتے ہیں، درد آتے ہیں اور یہ ابتلا حزب دین آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑی مشکلات کس کی ہوتی ہیں، تو فرمایا انبیاء کی۔ سب سے بڑی مشکلات انبیاء کی ہوتی ہیں، پھر ان سے کم رتبے والوں کی، پھر ان سے کم رتبے والوں کی، پھر ان سے بعد والوں کی، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے دین کی مضبوطی کے حساب سے آزماتا ہے۔ اگر اس کا دین مضبوط ہو تو آزمائش سخت کرتا ہے، اور اگر دینداری ہلکی ہو تو آزمائش بھی ہلکی ہوا کرتی ہے، اور بندے پر مشکلات آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ مشکلات کی حکمت بتا دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیک لوگوں پر اللہ کے رسول نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، نیک لوگوں پر آزمائشیں درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کسی درجے کا فیصلہ فرما دیتا ہے اور اگر وہ بندہ اس مقام کا حامل نہ ہو تو اس کے جسم، اس کی اولاد اور اس کے مال میں سے اسے آزما کر اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ اس صبر کی بدولت وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی جب کوئی تکلیفیں آئیں تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن نبی داؤد میں آتا ہے گناہ گاروں کے لیے یہ آزمائش بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور کفارے کا کوئی راستہ نہ ہو، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور کفارے کا کوئی راستہ نہ ہو تو اللہ اسے دکھوں سے آزماتا ہے، تکلیف دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، غم دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف کر دے۔
تاکہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھی، ہم پر کوئی غم آتا ہے ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے، اگر ہم اس غم پر صبر کریں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات مسند بن احمد کی میں نے روایت آپ کے سامنے سنی۔ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں آزمائش طلب نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے طلب کرنے سے روکا گیا ہے، اور عافیت مانگتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ البتہ اگر مانگے بغیر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو جو مزاج یار میں آئے قبول ہے، اللہ کی طرف سے آ گئی، اللہ کی آزمائش ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ پھر فرمایا دائم الفکرتی، ہر وقت سوچ و بچار اور تفکر میں مشغول رہتے۔ اللہ کے رسول تفکر اصل میں بندہ مومن کی ایک صفت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ جو تفکر کا پہلا میدان ہے وہ آفاقی و انفسی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ آفاقی نشانیاں، یہ آفاق، یہ آسمان، یہ اللہ نے جو بنایا، یہ نیلا چھت، اور اس کے اندر غور و فکر کرنا، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرنا۔ میرے رب نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے، ہم 4 مرلے کا مکان بغیر دیواروں کے کھڑا نہیں کر سکتے۔ یہ میرے رب کی نشانی آفاق میں موجود۔ آیات انفسی، اپنے اندر، وفی انفسکم، تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے اندر تفکر کرنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا، یہ غور و فکر کا دوسرا میدان ہے۔ غور و فکر کا تیسرا میدان ہے دعوت دین کے فروغ، اس کو پھیلانا، اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ ایسے لوگ جو قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ان کو قرآن کا پیغام پہنچانا، قرآن کی دعوت دینا، قرآن کے ساتھ جوڑنا۔ اور اس کا اگلا درجہ تفکر کا تیسرا درجہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا، غالب کرنا، نظام مصطفیٰ لانے کی کوشش کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی زمین ہے تو اس پر حکومت بھی اللہ کی ہوگی۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، حاکمیت صرف اس کی ہے، باقی بتانے حاضری، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ انسان کو اللہ نے یہاں خلیفہ بنایا ہے، اس کے ذمہ ہے اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کروانا، بس یہ اس کی ذمہ داری۔ تو یہ غور و فکر کا تیسرا میدان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائمی فکر، اس حوالے سے آپ کا جو مشن تھا اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کی محنت، کوشش، قوت، آپ اس کے حوالے سے غور و فکر کیا کرتے تھے۔ لیست لہو راحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے فکری اور راحت میسر نہ تھی۔ وجہ کیا ہے؟ کار رسالت اور بندگی رب کی مصروفیت کی وجہ سے راحت محسوس نہ ہوتی تھی۔ اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی یہ راحت دنیا میں نہیں بلکہ امور دینداری میں تھی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ آتے ہیں کم یا بلالو، اے بلال کھڑے ہو جائیے، فارحنا بالصلاۃ، اور ہمیں نماز کی اذان یا اقامت سے راحت پہنچاؤ۔ بلال اذان دو، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ پھر فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، رکھی گئی ہے۔ یہ سرور دینداری امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ اس لیے آپ ذرا نوٹ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے راحت، باقی آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی تو تکلیفوں سے، مشکلوں سے بڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم سیدہ فاطمہ فرماتی نا، جس کسی کو اپنے غم یاد آ جائیں وہ میرے ابا کے بھی غم کو دیکھ لے، سب سے زیادہ غم میرے ابا جان کو ملے۔ طویل السکتی لا یتکلم فی غیر حاجت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی لمبی ہوتی تھی، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں تقلیل کلام۔
کلام میں کم ہی کرنا، کم بولنا، یہ شخصیت کی دینی تعمیر یا تزکیہ نفس کے لیے بڑا ممد و معاون ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس، اس کے لیے کم بولنا۔ آپ کو معلوم ہے آج بھی یہ جملے ہمیں سننے میں کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، دینی اجتماعات میں مختلف لوگوں کی یہ علیحدہ بات ہے کہ سب سے زیادہ بھی یہی لوگ کھاتے ہیں، سب سے زیادہ یہ بڑھ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سوتے ہیں، لیکن جملے بول رہے ہوتے ہیں کم کھانا چاہیے، کم سونا چاہیے، کم جو ہے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ کہ اگر انسان اپنے گفتگو کا معیار کم کرتا ہے اور اس کو نپیت الفاظ میں گفتگو کرتا ہے تو اس سے بھی اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ وصیت کی، فرمائی، آپ نے اسے فرمایا لمبی خاموشی کو لازمی پکڑ لو، علیک بالطول الصمت، لمبی خاموشی کو پکڑ لو، کیونکہ وہ شیطان کو دور کرنے والی اور دین کے کام میں مبد و معاون ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی آپ دیکھیے، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام مت کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل والے لوگ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو پڑھ کرتے رہتے ہیں، یہ آپ دیکھا کریں کبھی ان کے دلوں پہ کتنی سختی ہوتی ہے۔ کلام متواضع انسان کی شخصیت کی خماجی کرتا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، سیدنا عمر نے فرمایا من کثر کلام ہو کثر سقط ہو، جو زیادہ باتیں کرے گا وہ زیادہ پھسلے گا، اور جتنا زیادہ پھسلے گا اس کے اتنے ہی زیادہ گناہ ہوں گے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے اندر اس کو پھینکا جائے۔ کلام بعض اوقات انسان اب آپ اندازہ کریں دیندار لوگوں سے حوالے سے گفتگو بھی، بعض انسان ہر چیز کا جواب دینا مناسب نہیں ہوتا، بس اہل علم کو خاموش رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر اللہ پھلے کھلے کا بھی جواب دے دیا جائے، نہیں، خاموش، تحمل۔ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کے لیول پہ نہیں، ان کو سمجھ آنے کی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ خاموشی بڑی نعمت ہے۔ ایک روایت میں من سمت نجا، جو خاموش ہے وہ کامیاب ہو گیا، اس کی نجات ہوگی، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، نجات ہو جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ لڑائیاں جھگڑے اس زبان کے پھسلنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں بات چلتی ہے، خواتین کی زبان بہت چلتی ہے، اس لیے لڑائیاں جھگڑے بھی خواتین میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جتنے فساد پیدا ہوتے ہیں وہ انہی سے نکلتے ہیں، اس زبان کے غلط استعمال سے، اور جس کی زیادہ چلتی ہے وہاں سے زیادہ فساد نکلیں گے۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصم، جو تو اس کو چاہیے کہ کم بولے یا خاموش رہے، نیکی کی بات کرے یا خاموش رہے، متفقن علیہ۔ پھر آپ نے ایک جگہ پر فرمایا من سمت نجا، جو خاموش ہے کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ خاموشی بھی عبادت ہے اور خاموش رہنا چاہیے۔ یفتتح الکلام ویختمہ باشد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گفتگو ابتدا سے لے کر انتہا تک پورے منہ سے ہوتی تھی۔ مراد یہ ہے کہ ہونٹوں کی مکمل حرکت سے بات کرتے تھے، اس طرح بات کرتے تھے کہ بات پوری طرح سمجھ آ جاتی تھی، مغالطے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بولنے سے بات صحیح سمجھ نہیں آتی۔ اس طرح بات کرنا بھی، یعنی ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بات کرنا، یہ اہل رعونت یا متکبر لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پورے منہ سے بات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کے لیے بطور کنایہ استعمال ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گفتگو ابتدا سے لے کر انتہا تک پورے ہر جملہ، ہر لفظ علیحدہ
انسان کو سمجھ آیا کرتا تھا. وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلمات کے ساتھ جن کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ ہوں کلام فرمایا کرتے تھے. جامع کلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرمایا. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح مسلسل رفتار سے نہیں بولا کرتے تھے بلکہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے. کوئی الفاظ گننا چاہے تو رسول اللہ کے الفاظ گن سکتا تھا، ایسے ٹھہر ٹھہر کے. نیز یہ بھی بیان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو 3 مرتبہ بات کو دہرایا کرتے تھے. اور شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دقیق مسئلہ مشکل بات سمجھا رہے ہوتے تو مخاطب کا لحاظ کرتے ہوئے متعدد بار اس کو سمجھاتے تاکہ اس کو بات سمجھ آ جائے. اور یہ بات بھی ذرا سنیے، رسول جھوم جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے ایمان پیدا کیجیے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اذا تکلم، جب آپ بات کرتے تو آپ کے سامنے والے دانتوں سے گویا نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا. سنن ترمذی کی روایت ہے. اس لیے ہمارے ہاں جو خاص کر مدرسین ہیں یا خطباء حضرات ہیں یا علماء حضرات ہیں یا ممبر پر گفتگو کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھیں اور ساتھیوں کی تذلیل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اجتناب کرنا چاہیے. دوسروں کو تذلیل کرنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد برائیوں کو نمایاں کرنا، ان کی شناعت بیان کرنا. انسانوں کو ذلیل اور کمزور بنانا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. اللہ میں اس کی سمجھ عطا فرمائے. جو عظم النعمت وَإِن دقت لا يَزُمُّ مِنْهَا شَيْئًا، اللہ کی کوئی نعمت خواہ کتنی تھوڑی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو برا نہیں کہتے تھے. اب آپ نوٹ کریں، یہ بہت اہم بات ہے. اس سے نعمت خداوندی بھی مراد ہو سکتی ہے اور لوگوں کی طرف سے ملنے والے تحفے بھی مراد ہو سکتے ہیں. تعظیم نعمت شکر گزاری کا رویہ ہے جو خالق و مخلوق دونوں کے درمیان مطلوب ہے. انسانوں کی طرف سے بھی آپ نے تحفے تحائف دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تحائف آتے تھے، آپ ان کو لے لیا کرتے تھے. اور اللہ کی کوئی نعمت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک ہی صورت میں 31 مرتبہ یہ الفاظ آئے. جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کوئی نعمت ہے جس کو جھٹلاؤ؟ اور ایک سورہ ابراہیم میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کبھی نہیں شمار کر سکتے. اللہ کی اتنی نعمتیں کبھی نہیں شمار کر سکتے، چاہے وہ چھوٹی نعمت ہو چاہے وہ بڑی نعمت ہو. اللہ کی نعمت اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. غیر انہ لم یکن یذم ذواقا ولا یمدح، البتہ کھانے کی اشیاء کی نہ تو برائی کرتے نہ ہی تعریف فرماتے. مطلب کیا ہے؟ کھانے کی تعریف سے کھانے کا شوق ظاہر ہوتا ہے. کھانے کا شوق ظاہر ہوتا ہے نا کھانے کی اس سے. البتہ اہل خانہ کے یا کسی خانسامہ یا میزبان کا دل رکھنے کے لیے اس کے پکانے کی تعریف کی جا سکتی ہے. جیسے کبھی اہلیہ نے گھر میں کھانا پکایا تو اس کی تعریف کر دی جائے کہ بھائی بہت اچھا پکایا ہے، تمہارے ہاتھوں میں تو کیا ہی لذت ہے، تم نے تو میرے دل کو چھو لی ہے، فلاں فلاں جیسے بھی ہے، بیوی کا دل رکھنے کے لیے. اور یہ ہے کہ کسی جگہ پر کھانا کھایا کسی خانسامے کی کوئی تعریف کر سکتا ہے، لیکن اس سے کھانے کا شوق نہ ظاہر ہو کہ یہ تو کھاتو ہی ہے بھائی، بس اس کا کھانے پینے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو آپ نہ کبھی اس کی برائی بیان کرتے نہ کبھی تعریف بیان کرتے تھے. ولا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لہا، دنیا اور دنیا کی اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کر سکتی تھی. آپ کو دنیا اور دنیا کی جو چیزیں تھی وہ ناراض
نہیں کرتی تھی، البتہ جب حق سے تجاوز کیا جاتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کا انتقام حق کے مطابق نہ لے لیں۔ حق سے مراد امور دین اور حدود شریعت ہے، یعنی جو کوئی شریعت کی حدود سے تجاوز کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اس کا حق اس کو دلا کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر واپس سکون سے بیٹھا کرتے۔ وَلَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا، اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصت ہے، اپنی ذات کے لیے نہ کسی سے ناراض ہوتے تھے نہ اس کا انتقام لیتے تھے کسی سے۔ اب اس بات کو بھی سمجھیے، جدید دنیا کے جو فکری پہلو ہے اس کے حوالے سے، جدید جو مادی فکر ہے وہ یہ ہے کہ ذاتیات پر خوب لڑو، اور اسے کہا کیا جاتا ہے یہ حقوق کے تحفظ ہے، جی ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، جی اپنے حق دے واسطے بھی نہ لڑیے، اپنے لیے بھی نہ لڑو۔ اللہ کے رسول اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر نہ کبھی ناراض ہوتے تھے نہ کسی سے انتقام لیتے تھے۔ آج بھی دیکھیں جدید دنیا میں اپنے حق کے لیے تو سب لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کی خلاف ورزی پر صبر اور برداشت اور رواداری کا درس دیا جاتا ہے، صبر کرو، اور رد عمل اگر کوئی دکھائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ انتہا پسند ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، جبکہ مزاج نبوی اور اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ذاتیات میں معاف کرو اور دین حق کی حمایت میں سختی پر عمل پیرا ہو جاؤ، ظاہر کرو اپنے آپ کو، سختی دو اس کے اندر۔ البتہ اس رد عمل میں بھی شریعت و سنت کا خیال رہے اور ظلم ہرگز نہ ہو، یعنی یہ نہیں کہ اب اس پہ آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اس سے زیادہ ظلم کرنے ہیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارا دین تو کہتا ہے کہ انتقام بھی لے سکتے ہو، جتنا انتقام لینے کی، جتنا تم پر ظلم ہوا ہے اتنا انتقام لے سکتے ہو، لیکن ذاتیات میں معاف کرو، کیوں؟ اس سے بھی محبت بڑھے گی، اور فرمایا معاف کرو، کیوں کہ جب تم معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، اور ایک روایت میں جب انسان تم رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ کے رسول اپنی ذات میں کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے اور نہ اس سے انتقام لیتے تھے۔ اذا اشارہ بکفہ کلھا، جب کسی کی طرف اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا، جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، یہ بھی بڑی آتی ہے، ہتھیلی آسمان کی طرف کر لیتے تھے، اور اس میں تعجب ہے یعنی رضائے رب کی طرف ایک اشارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب بات کرتے اسے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاتے، یعنی بات کے ساتھ ہاتھ بھی استعمال فرماتے، ہاتھ بھی ہلاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو بائیں ہتھیلی پر مارتے تھے، گویا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، یعنی دائیں ہاتھ کا انگوٹھا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے مارتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وضربا، اور کھلی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصے پر مارا کرتے تھے۔ وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاهَا، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے اعراض فرماتے، اپنا رخ انور پھیر لیا کرتے تھے، کسی سے ناراض ہوتے تو اعراض کرتے اور اپنا رخ انور اس سے پھیر لگتے تھے۔ یہ اصل میں تنبیہ کا بہت ہی یوں سمجھیے کہ لطیف انداز ہے کہ زبان سے ڈانٹنے کی بجائے تاثرات کے ذریعے سے اظہار ناپسندیدگی کرنا، یعنی بعض اوقات ڈانٹ نہیں، بس انسان کا چہرہ پھیر لینا یا آنکھیں دکھا دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اب بچوں کو انسان بعض اوقات آنکھیں دکھاتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں ابا جی ہوں غصے چ نہیں، یا بیوی سے کوئی جھگڑا ہوا تو انسان چہرہ پھیر لے تو معلوم ہو جاتا ہے بیوی کو تو بندے نے منہ پھیر لیا ہے۔ تو یہ اظہار ناراضگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بڑا لطیف انداز تھا۔
اور بڑی اس کے اندر مربین حضرات کے لیے، مدرسین کے، معلمین کے لیے بڑی اس کے اندر رہنمائی ہے اس انداز کے اندر۔ وَإِذَا فَرِحَ غَصَّ طَرْفَهُ، اور جب خوش ہوتے تو آنکھیں جھکا لیا کرتے تھے۔ کمال جائیں، قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب خوش ہوتے تو آپ اپنی آنکھوں کو کیا کرتے تھے؟ جھکا لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھیں جھکانا تواضع کے اظہار کی وجہ سے تھا، اور خوشی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اظہار بندگی پیش کیا کرتے تھے کہ اللہ نے جو خوشی دی ہے اس میں بھی میرے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ آج ہماری خوشیوں پر ہم تو اہل محلہ کو بھی نہیں سونے دیتے ہیں۔ تواضع انکساری تو ذرا دور کی بات، اپنی خوشی کے لیے پورے محلے والوں کو بھی ڈسٹرب رکھتے ہیں، بھائی تسی بھی جاگ دے رہنا۔ یہ معاملات ہیں۔ جب خاموش ہوتے، خوش ہوتے تو آنکھیں جھکا لیا کرتے تھے۔ تو پھر فرمایا جلو ضاحکہ تبسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم کی حد تک ہوتی۔ تبسم، اب تبسم کیا آتا ہے؟ ہلکا سا مسکرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنے کو ناپسند فرماتے، اور آپ نے بعض روایات میں یہ فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کی ہنسی بہت کم تھی، البتہ مسکرایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسکراہٹ اس قدر زیادہ تھی کہ سیدنا عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اور سیدنا ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملاقات سے نہیں روکا، اور جب بھی میں آپ سے ملا آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے ضرور۔ سیدنا ام دردہ بیان کرتی ہیں کہ ابو دردہ جب بھی حدیث بیان کرتے مسکرا کر بیان کرتے۔ میں نے عرض کیا ایسا نہ کیا کرے، مبادہ لوگ آپ کو احمق سمجھنا شروع کر دیں گے۔ فرمانے لگے ما رأیت او ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث حدیثا الا تبسما، میں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا یا سنا مگر جب بھی کوئی حدیث دینی بات بیان کرتے تو مسکرا کر بیان کرتے تھے۔ اللہ کے رسول مسکرا کر بیان کرتے تھے۔ اب یہ جو بات ہے ساڈے مولویاں چ نظر آندی، وہ تو جاؤ جلال اور اوپر کسی اور ہی شان میں ہوتے ہیں، جب ممبر پہ چلتے ہیں تو کوئی اور ہی شان ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ امر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کے قابل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ میں نے آپ کے سامنے لایا۔ یفتر عن مثل حب الغمامی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولے کی طرح چمکدار سفید دان مبارک دکھائی دیا کرتے تھے۔ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے جو سفید چمکدار دندان مبارک تھے وہ صحابہ کو نظر آ جایا کرتے تھے۔ اور زیادہ ہنسنا اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا، اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، آخرت کی فکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت سے رویا کرو، کثرت سے آخرت کو یاد کیا کرو۔ دنیا ہنسنے کا نام نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو باقاعدہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو جن کا کام ہے صرف لوگوں کو ہنسانا، ایسی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، ایسے چٹکلے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں۔ ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے ہنسی مذاق بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اب آپ کو میں بتاؤں ایک ایسی محفل کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ایک پیر صاحب کے ہاں ایک محفل، دینی محفل کے اندر، اور وہاں پر باقاعدہ انہوں نے کچھ لوگ رکھے ہوئے تھے باقاعدہ جو ان کے مرید تھے، جو کچھ وقت صرف لوگوں کو ہنساتے تھے، کوئی لطیفہ سنا رہے ہیں، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں۔ تو یہ عجیب باتیں ہیں دیندار لوگوں کے ہاں جو ہمیں ملتی ہیں، یعنی اس طرح کی شریعت میں یا شرع میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے ہنسنا بعض اوقات ٹھیک ہے، ہنسنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان اس کے لیے باقاعدہ کچھ لوگوں کو رکھے، وہ لطیفے سنائے اور پھر ان کی باتیں
جو ہے وہ ریکارڈ کری جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کا مطالعہ کریں۔ ہمیں تو یہ بیان ہی کو نہیں کرتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ چلیں تو ہم عمل نہیں کرتے۔ خدا را ان کو پڑھیے اور ان پر عمل کیجیے تاکہ ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب تر ہو جائیں۔ یہی محبت کا مظہر ہے اور یہی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ براوو کیڈٹ کالج تلگنگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگنگ۔